السلام علیکم۔ ڈاکٹر راحیل ولاگ میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ زیارات کا سلسلہ جاری ہے اور آج زیارات کے سلسلے میں ہم مدائن شہر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں آپ کو زیارت کرائیں گے۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس وقت ہم شہر مدائن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر جاتے جاتے ہمیں تقریباً شام ہو جائے گی۔ مدائن انتہائی تاریخی اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مدائن ایک سرحدی علاقہ تھا۔ اب سے قبل یہ ایرانی سلطنت کا حصہ تھا اور بعد ازاں عرب میں شامل ہوا، تو یہ ایک سرحدی علاقہ تھا جو ایران کو عراق سے ملاتا تھا۔ عراق میں کھجور کے بہت زیادہ درخت ہیں اور یہ کھجور پروڈیوسنگ کنٹری میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں جگہ جگہ آپ کو کھجور کے درخت ملیں گے۔ مدائن تاریخ کے حوالے سے ایک اور بھی مشہور قصہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو کیسر و کسریٰ کے مینار ہل کے گر گئے تھے، اور وہ کیسر و کسریٰ کے مینار اور ان کی عمارتیں بھی مدائن میں موجود ہیں، جو کہ اب کھنڈرات بن چکی ہیں۔ مدائن میں جو ہستیوں کے روزے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور تمام اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ بعد میں اصحابی علی بنے۔ ان میں 4 سر فہرست ہیں، جن میں جناب سلیمان محمدی، جناب حذیفہ یمنی، جناب عبداللہ بن جابر انصاری اور جناب طاہر بن امام باقر شامل ہیں۔ یہ تمام ہستیاں مراتب میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ جناب سلیمان محمدی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا رسول کچھ نہیں بولتا سوائے اس کے کہ جو میں اسے کہوں، تو اس سچے رسول کی زبان سے یہ الفاظ تھے کہ سلیمان من اہل البیت، کہ سلیمان آپ ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ اس لیے سلیمان کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ سلیمان محمدی حق کی تلاش میں اتنا بھٹکے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے۔ ایمان کے 10ویں درجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 250 سال تھی، اور وہ 250 سال کی عمر میں تقریباً 10 جگہوں پر بکتے بکتے حق کی تلاش میں مدینے تک آ پہنچے۔ اس وقت ہم راستے میں موجود پیٹرول پمپ پہ ہیں۔ پیٹرول پمپ سٹیشنز آپ دیکھ لیں کہ عراق میں کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کارڈ سسٹم ہوتا ہے اور پیٹرول کے پرائس تقریباً 30 یا 40 روپے لیٹر ہے اب 2022 جون میں۔ یہ آپ کو پیٹرول پمپ کے مناظر بھی دکھا دیتے ہیں کہ آپ سستا پیٹرول بھی دیکھ لیں۔ جی 40 روپے پر لیٹر۔ اس وقت ہم مدائن میں روضہ مبارک پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ 4 مینار اور اس کے نیچے 4 قبر مبارک، جن کا ذکر میں نے آپ کو بتایا۔ سلیمان محمدی جو اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا میں قصہ آپ کو سنا رہا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ سلیمان ایک جگہ بک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب جانتے تھے، وہ ان کو پہچانے اور ان کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نبی وقت آیا ہے اور اس کو خریدنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں بیچیں گے، لیکن ہم ان کو شرمسار کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور بیچیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جی بتائیں کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 400 کھجور کے درخت چاہیے، جو کہ کھجور سے لدی ہوئی ہوں اور کھجور انتہائی میٹھا اور شیریں ہوں، جبکہ اس وقت کھجور کا موسم ہی نہیں تھا اور کھجور کہاں سے آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کل کے کل ہی 400 کھجور کے درخت اور کھجوروں سے لدی ہوئی درخت چاہیے، اور کل کے کل، نہیں تو آپ کا اور ہمارا سودا طے نہیں پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی حامی بھر لی، اور بعد ازاں اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ گئے اور وہاں پہ
400 کھجور کی گٹھلیاں منگائی اور زمین میں کھود کر 400 کھجور کی گٹھلیاں دبا دیں اور اس کے بعد چلے گئے۔ بے شک یہودی تھے، مگر اتنا اعتقاد ان کو بھی تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلیاں دبائی ہیں تو کل تک کھجور لازمی ہو جائیں گے۔ مگر حیف ہے ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، جن کا اعتقاد اتنا کمزور ہے۔ خیر، یہودی رات کے اندھیرے میں آئے اور 400 کھجور کی جو گٹھلیاں تھیں ان کو نکال کر لے گئے۔ جب صبح آئے تو وہاں پر ایک 400 کھجور کے درخت تھے جو کھجور سے لدی ہوئی تھی۔ جس کھجور کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سرکار کے معجزے سے انتہائی میٹھی اور شیریں تھی، جبکہ کھجور کھانے کے بعد جب کھجور کھولی تو اندر گٹھلی نہیں تھی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسی کھجور ہے جس کی گٹھلی ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گٹھلی کیسے ہوتی، وہ تو تم رات کو آ کر نکال گئے تھے۔ حضرت علی کے دور میں سلیمان محمدی کو گورنر بنا کر مدائن بھیجا گیا تو وہ حضرت علی سے فرماتے تھے کہ وقت آخر میں میری خواہش تھی کہ آپ مجھے کفن اور غسل دیں، لیکن آپ مجھے مدائن بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے غسل اور کفن خود کروں گا۔ جب آپ کا وصال ہوا مدائن میں تو آپ نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے غسل اور کفن نہ دینا، کیونکہ میرے سرکار نے آنا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں حضرت علی نے انہیں غسل اور کفن دیا۔ حضرت سلیمان محمدی بہت عبادت گزار تھے۔ ایک در کو صاف کرتے تھے داڑھی سے رات بھر، کہتے ہیں سلیمان بہت تہجد گزار تھے۔ دوسرا روزہ مبارک حذیفہ یمنی جو اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ، جن میں لا محالہ کچھ منافقین بھی موجود تھے، ان کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ایک گھاٹی سے گزر ہوا تو ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ گھاٹی میں اندھیرا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں تو ہم اتنا شور کریں گے کہ اونٹنی ڈر کے مارے گھاٹی میں گر جائے گی۔ لیکن وہاں سے گزرتے وقت بجلی چمکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہاں منافقین کے چہرے دیکھ لیے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جانتے تھے کہ کون منافقین ہیں، لیکن بشرۂ فطرت کے تحت بجلی چمکی اور انہوں نے شکلیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے حذیفہ یمنی کو ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ تو مدینے میں جب کوئی فوت ہوتا تو مدینے کے لوگ دیکھتے کہ حذیفہ یمنی اگر ان کا جنازہ پڑھتے ہیں ٹھیک، جن کا نہیں پڑھتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بھی ان منافقین میں شامل ہیں۔ تیسری زیارت عبداللہ بن جابر انصاری کی ہے۔ آپ جابر انصاری کے بیٹے ہیں جو کہ اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا جیسی ہستی سے حدیث قصا روایت کی۔ عبداللہ بن جابر بھی انتہائی نیک اور پاک باز تھے اور اصحابی رسول میں شامل ہیں۔ آپ کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کربلا کے پہلے مزاور ہی تھے، کیونکہ آپ نے کربلا میں سب سے پہلے خیمہ زن ہوئے۔ اور چوتھا روزہ جناب طاہر بن امام باقر کے ہیں، جو امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک امام عبداللہ بن جعفر اور حذیفہ یمنی کا روزہ کچھ فاصلے پر تھا، تو انہوں نے خواب میں بشارت کی کہ دجلہ میں پانی کا رخ مڑنے والا ہے اور وہاں پر قبروں کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس وقت یعنی 1930 کے دور میں وہاں کے بادشاہ بہت بڑا لو لشکر لے کر گئے اور ان کو قبر مبارک اور زری مبارک کو اٹھایا اور اس جگہ آ کر دفن کیا۔ اس کی تصاویر کچھ جو اس وقت میں لی گئی 1930 میں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ کچھ تصاویر ہیں 1930 میں جب ان کے روضہ مبارک ایک بہت بڑے لو لشکر اور بادشاہ کے تحت یہاں پر لا کر دفن کیا گیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔